بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس مالک کے نام سے جو سب کا ہے، اور درود و سلام بھیجتا ہوں خدا کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، مہا پروشوں پر، جو دنیا کے ہر علاقے میں اچھی زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کے لیے آئے، اور سب سے آخر میں عظمتوں محبتوں بھرا سلام بھیجتا ہوں سارے نبیوں کے سردار اور تمام انسانیت کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس وقت میں کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور الگ الگ سیگمنٹس سے الگ الگ کچھ باتیں میں کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی نپر شرما کو اور اپنے بھائی نوین جندل کو، جنہوں نے نپر شرما نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں بہت جوش میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہیں، اور نوین جندل صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، ایڈمائر کیا۔ میں ان دونوں سے کچھ بہت ہی خلوص سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا سا آپ پھر سے پڑھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو، ان کی زندگی کی ہسٹری کو، ان کی سیرت کو، ان کیریکٹر کو ذرا گہرائی سے اور تفصیل سے پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اور ڈائریکٹ سورسز سے پڑھیں۔ کسی انڈائریکٹ سورسز سے یا باعث قسم کے لوگوں کی زبانی کسی کے بارے میں کوئی صحیح معلومات مل جائیں، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ آپ دونوں سے خاص طور پر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ نے جس پوائنٹ پر اعتراض اٹھایا ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی، اور 9 سال کی جب وہ ہو گئی لڑکی تو آپ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ میں بھارتی ہسٹری کو بھی تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، اور میں بھارت کی ہسٹری کے بہت اچھے اور بڑے کرداروں سے بہت کچھ سیکھنے اور فائدہ اٹھانے کی کھلے دل سے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اسلام نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے کہ دیکھو، علم کی بات، گیان کی بات کہیں سے بھی ملے ضرور لے لینی چاہیے۔ اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں، شری رام چندر جی کی جو شادی سیتا جی سے ہوئی تھی، اس وقت سیتا جی کی عمر 6 سال کی تھی، اور یہ میں شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے بھائی لکشمن جی کی جو وائف تھیں ارمیلا، ان کی عمر تو 6 سال سے بھی کم تھی جب شادی ہوئی ہے لکشمن جی سے۔ بہت سے لوگ منوسمرتی کو بہت مقدس قانون مانتے ہیں، یہ رائے کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، یہ اس وقت میرے چرچا کا وشے نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ منوسمرتی کے قانون کے مطابق 8 سال کی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ مہابھارت میں جو بات بتائی گئی ہے اس کی روح سے 7 سال کی بچی سے بھی شادی کی جا سکتی۔ ہمارے بابا قوم گاندھی جی کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کی عمر 13 سال کی تھی، اور ان کی وائف کستوربا بائی کی عمر 14 سال کی تھی۔ بھارتیہ سنویدھان کمیٹی کے چیئرمین جو تھے ڈرافٹنگ کمیٹی کے، بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کی شادی جب ہوئی تھی تو ان کی عمر 15 سال کی تھی،
اور راما بائی سے جو ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ ہمارے دیش کے جو پہلے راشٹرپتی تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ کتنے دھارمک آدمی تھے، کتنے مذہبی اصولوں پر عمل کرتے تھے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور بھارت میں یہ ایک صدیوں پرانا رواج ہے، اور میں کہتا ہوں آج بھی موجود ہے۔ راجستھان، مدھیہ پردیش اور کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں آج بھی بہت بڑی تعداد میں شادیاں اسی عمر میں ہوتی ہیں بچیوں کی۔ اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بعض علاقے تو آج بھی ایسے ہیں ہمارے دیش میں جہاں دودھ پیتے بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اتنی کم عمری کی شادی کی، کہ ہمارے دیش میں ایک رواج ہے کنیا دان کا۔ اسلام میں تو لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے رشتے اور شادی کے لیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شادی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بایولوجیکل جو چینجز ہوتے ہیں، جو گروتھ ہوتی ہے ایک لڑکے اور لڑکی میں، فزیکل اور مینٹل۔ اب اگر لڑکی کو مینسس آنے لگتے ہیں، منتھلی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شادی کے لیے فٹ مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ زمین کے جو حصے ایکویڈر سے قریب ہیں وہاں کے موسم وغیرہ کا اثر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کی بچیاں اس ایج تک جلدی پہنچتی ہیں، اور سعودی عربیہ ایکویڈر سے بہت قریب ہے۔ اب آپ ذرا پلیز اس پر دھیان دیجئے کہ بھارتی سنسکرتی کا بھی آپ رواج سوچ لیجئے اور اسلام کا بھی، اس میں اس پر بہت زور ہے کہ لڑکے اور لڑکی جو ہیں وہ پاک صاف رہیں، ان کا انوالومنٹ شادی سے پہلے کسی اپوزٹ جینڈر یا اپوزٹ سیکس سے نہ ہو، تبھی وہ ایک اچھے ماں باپ بن پاتے ہیں، بہت اچھی فیملی ان کی چلتی ہے، اور وہ دیش کو ایک اچھا پریوار ایک اپہار کے طور پر پیش کر کے ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ شادی کی عمر میں جتنی دیر ہوگی اتنا ہی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے غلطیاں ہو جائیں، پاپ ہو جائیں۔ اور خطرہ کیا ہوتا ہے، اب کون نہیں جانتا کہ آج کل کیا حال ہے ہمارے سماج کا۔ شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں، اور سیکسول ڈیزائر کو بھڑکانے والی اور ایک پاگل پن، ایک جنون پیدا کر دینے والی چیزیں چاروں طرف اتنی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں کہ کسی بچے کے لیے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، سچی بات یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا، ایک میریکل ہوتا ہے یہ۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ میریکل ہوتا ہے، اور یہ پرائیویٹ میٹرز ہیں، پرائیویٹ اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا بھی سروے کرایا جانا چاہیے، حالانکہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا می ٹو ایک سلوگن چلا تھا، اور ہزاروں عورتوں نے اس وقت می ٹو کے تحت یہ کہا تھا کہ مجھے بھی سیکسولی ابیوز کیا گیا تھا جب میں بچی تھی۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ دونوں کا بھی ہے، میں چھوڑتا ہوں، اور سب سننے والیوں کو، کہ شادی کے پوتر بندھن میں بندھ جانے کے بعد اپنے رشتے قائم کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یا ادھر ادھر منہ مارنا، تاک جھانک کرنا، لڑکیوں کو پریشان کرنا، ہریس کرنا، ریپ کرنا، یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ کیا پسند کریں گے آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے؟ کیا آپ یقین کیجئے، میں سچ کہتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے بہت محبت اور سمان کے ساتھ نپر شرما سے بھی بات کر رہا ہوں اور نوین جندل سے بھی بات کر رہا ہوں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایکسکیوز تلاش کرنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو موقع نہیں ملا اوتھینٹک ہسٹری پڑھنے کا، اور ایک طرف کی باعث باتیں آپ کے کان میں پڑیں، اور ایک خاص راجنیتک ماحول
ایک خاص قسم کی تحریک جو بہت ہی نیگیٹو انداز کی چل رہی ہے دیش میں، اس سے آپ پربھاوت ہوئے اور تبھی تو آپ کو اسپوکس پرسن بنایا گیا۔ اگرچہ میں اسی موقع پر بی جے پی کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو ذمہ داری سے کچھ دن کے لیے ہٹا دیا۔ یہ قدم کافی ہے یا نہیں، میں پھر اس وقت اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ کیا سرکار کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ پورا دیش یہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میں تو اس وقت اس پر ایمفیسس کروں گا کہ پلیز آپ حضرت محمد صاحب کو پڑھیے۔ رپو شرما بیٹی، میں آپ میں بڑے عمر کا فائدہ اٹھا کر میں تم کو بیٹی کہہ رہا ہوں، برا نہ ماننا۔ میں نے تمہارا ایک اصل میں انٹرویو دیکھا جس میں تم نے یہ کہا ہے کہ 80,000 70,000 1 لاکھ مجھے لائف تھریٹس آ رہے ہیں، گالیاں آ رہی ہیں۔ تم نے اس میں یہ بھی کہا کہ ابھی کوئی اسکالر لوگ آتے مجھ سے بات کرتے۔ تھینک یو ویری مچ، میں بہت شکر گزار ہوں تمہارے ان کمنٹس کا، اور اسی نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں، بات کی جا سکتی ہے، بات کرنی چاہیے۔ میں بہت پازیٹیو انداز سے یہ بات کر رہا ہوں۔ کچھ اچھے اور کتابیں بھی پڑھو، خود کمپیئر کرو۔ میں نہیں کہتا کہ تم ایک طرف کی کتابیں پڑھو، تم کمپیئر کرو۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹرز نے جو مسلمان نہیں تھے، لیڈرز نے مانا ہے محمد از دا گریٹسٹ مین آن دس ارتھ۔ کیا نہیں یاد ہے بیٹی آپ کو کہ جب سوراج قائم ہونے لگا تھا، پوری آزادی ملنے سے پہلے، تو اس وقت تو گاندھی جی نے ایک چٹھی لکھی تھی ان صوبوں کے چیف منسٹرز میں جہاں کانگریس الیکشن جیتی تھی کہ دیکھو، اگر سوراج سچ مچ قائم کرنا چاہتے ہو تو محمد کے جو 2 جانشین تھے، خلیفہ ابوبکر اور عمر، انہوں نے جس طرح راج کیا تھا اس طرح راج جب کرو گے تب بھارت میں سوراج قائم ہوگا۔ کوئی بات تو تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ بات سب مانتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ محمد صاحب تنہا ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بہت بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ ایسے آئے ہیں، اچھے انسان، اور ہمیں ان اچھے انسانوں کی اچھائیوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کی اچھی تعلیمات کو قبول کرنا چاہیے۔ شادی کی عمر ہی کی بات چل رہی ہے تو میں ایک بات اور ایڈ کروں۔ امریکہ، دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹری ان دا ورلڈ، اس کے اسٹیٹ ٹیکسس میں آج بھی لڑکی کی شادی کے لیے کم سے کم عمر 14 سال ہے، صرف 14 سال۔ دیکھو، ووٹنگ رائٹ کی عمر الگ ہوتی ہے، شادی کی عمر الگ ہوتی ہے۔ رومن امپائر میں جو لڑکی کی ایوریج عمر تھی شادی کے لیے وہ 12 سال تھی، اور یہ سب وہی جیولوجیکل اور جو کلائمیٹ کے موسمی حالات ہوتے ہیں اور اس کا جو اثر پڑتا ہے فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ پر، اس سب کو کنسیڈر کر کے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں الگ الگ قسم کے ریت رواج پڑتے ہیں۔ تو بھائی، اگر تم نے یہ کہا تھا کہ کچھ اسکالر لوگ آتے، میں اگر بیمار نہ ہوتا، میں بھی 3-4 ہفتے ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہوں، تو شاید میں تو تم سے چل کر ملنے کے لیے آتا، تم سے کہتا کچھ سمے دے دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دہراتا ہوں، حضرت عائشہ کی لائف ہسٹری کو پڑھو، کیا جینیس عورت تھی۔ اب پلیز سوچو، اگر حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیکسولی اس قدر دیوانے تھے، اللہ معاف کرے مجھ کو، تو پہلی شادی انہوں نے کس سے کی؟ اپنے سے 15 سال پہلی اس عورت سے جو ویڈو تھی، جو 2 بار ویڈو ہو چکی تھی۔ وہ خود 25 ایئرس کے تھے، ینگ نوجوان، اور خدیجہ 40 سال کی تھی۔ آپ سوچو کہ سیکسول ڈیزائر 25 سال کی عمر میں زیادہ ہوتی ہے یا 50 اور 50 پلس میں زیادہ ہوتی ہے؟ اصل میں جو بلند شخصیت تھی حضرت محمد صاحب کی، ان کی بلندیوں تک ہم لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے مشنری انسان تھے، اور وہ اس طرح سماج کو سدھارنے کی کوششوں میں
تھک دن رات محنت کرتے تھے کہ انہوں نے شادی جیسے پرائیویٹ میٹر کو بھی اپنی مشن کا ایک ذریعہ بنایا تھا. اور واقعی شادی صرف اس کا ایک ہی پہلو نہیں ہے. شادی بہت سے لوگ اصل میں جب کوئی لائف پارٹنر چنتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ بہت بڑے بڑے نوبل کازز ہوتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں جو سماج میں غربت کے مٹانے میں میری مدد کرے، سماج کی جہالت اور سپرسٹیشن سے دور کرنے میں، سماج میں گیان پھیلانے میں، سماج کو کرائمز سے دور رکھنے کی جو جہاد میں کر رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ. اب اگر دنیا میں کچھ لوگ شادی کو صرف عشق اور حسن کا رشتہ سمجھتے ہیں اور صرف ایک اینیمل انسٹنکٹ جو ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کا ایک سورس سمجھتے ہیں تو وہ شاید اتنی اونچی باتوں کو نہ سمجھ سکیں. حضرت محمد صاحب نے، آپ سوچو کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. حالت یہ تھی کہ آفر کیے جانے تھے بار بار عرب کی لیڈرشپ کہ یہ آپ جو ہم سے کہتے ہو کہ ایک خدا کی بندگی کرو، یہ کہنا چھوڑ دو، ہماری بہترین لڑکیاں ہم تم کو پیش کرتے ہیں. اگر مسئلہ سیکس کا ہوتا تو آپ اس وقت ان لڑکیوں کے اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کر لیتے. پھر اس کے بعد جب آپ نے شادیاں کی تو کس لیے کی؟ کن عورتوں سے کی؟ جو کافی عمر کی تھیں اور یا ڈیورسی تھیں یا زیادہ تر ویڈو تھیں، اور آپ نے اس طرح ایک ریلیشن بنایا ان مختلف قوموں سے، سماجوں سے، مختلف ٹرائب سے، تاکہ وہ لوگ گھر کے اندر کی پرائیویٹ زندگی کو بھی دیکھ کر ان کو یقین کرنا آسان ہو کہ محمد جھوٹ نہیں بول رہے. جب ان کی بیٹی خود بتائے گی، جیوز کے جو سپریم کمانڈر تھا اس کی بیٹی حضرت صفیہ سے اللہ کے رسول نے شادی کی. سوچو ذرا. اور اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ کس نے بڑے پیمانے پر یہ بات پھیلی کہ بھئی یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، محمد بالکل سچے ہیں. تو بھئی یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. اب میں چونکہ اس وقت کچھ سمے نکال کر بیٹھا ہوں تو میں 2-3 باتیں ذرا کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جن کے اوپر بے پناہ ظلم ہو رہا ہے. مدثر کی ماں، شہید مدثر کی جو ینگ اکلوتا بیٹا تھا اپنی ماں کا، جس کو پولیس نے کی گولی سے جو مرا ہے، میں اس کی ماں کو سلام بھیجتا ہوں. بول چال سے نہیں لگتا کہ ماں زیادہ پڑھی لکھی ہے، مگر ماں کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ وہ اسلام پر اس کی جان گئی ہے. میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب غم دیتے ہیں تو غم کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں. ہماری بیٹی آفرین فاطمہ، آفرین، اس کی بہن، اس کی ماں، اب دیکھو آفرین کس ہمت سے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ کس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اور انلیگل طریقے پر اس کے ماں کا گھر ڈیمولش کر دیا گیا. مگر شاباش آفرین، آفرین تم کو آفرین ہو اور تمہاری پوری فیملی کو آفرین ہو. تمہاری اس استقامت، تمہارے حوصلے اور تم نے جو جس طرح میسج دیا ہے ویڈیو پر، اس سے لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں تمہاری بہنوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، ایون مردوں کو حوصلہ ملا ہوگا کہ بھئی جب کچھ ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں تو پھر ہمت سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے. سہارنپور کے مظلوم نوجوانوں کو بھی میں سلام کرتا ہوں. خبروں کے مطابق جو کوتوالی میں بند کر کے جو پولیس نے، یو پی پولیس نے جو لاٹھیاں برسائی ہیں، اس ویڈیو کو تو دیکھنا مشکل ہے. جن نوجوانوں کو چوٹیں لگی ہیں انہوں نے کیسے سہا ہوگا. مگر نوجوانوں ایک خوشخبری سن لو. دیکھو یہ ہوتا ہے، تاریخ میں بار بار ہوا ہے کہ کوئی بہت ظلم کرنے والی طاقت، حکومت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر کچھ کمزوروں پر بے پناہ ظلم کرتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ حکومتیں اس ظلم کے ذریعے سے ان کو بقائے دوام مل گیا ہو؟ یعنی ہمیشہ ان کا روب دبدبہ باقی رہا ہو. 1000 فرعون آئے، 1000 سامراج آئے،
اور جب لوگ کھڑے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے تو کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں، لیکن پھر اس کے بعد سسٹم بدل گیا۔ زیادہ دن تو نہیں گزرے، ہمارے تمہارے باپ دادا ہی نے تو لاٹھیاں کھائی تھیں انگریزوں کی، پھانسی کے پھندے چومے تھے، جیلوں میں ٹھوس دیے گئے تھے، لیکن دیکھو پھر انگریزوں کو دیش چھوڑنا پڑا۔ قربانیاں جو دے رہے ہیں ان کو مبارکباد، اور یہ پیغام کہ یہ تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے۔ اور اس موقع پر میں اس پر بھی تھوڑا سا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بالآخر سماج وادی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش اکھلیش یادو نے اپنی چپی توڑی اور اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا، لیکن یہ ٹویٹ کی سیاست سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ لوگ باہر آئیے، آپ لوگ سڑکوں پر نکلیے، آپ لوگ اپنی پوری پارٹی کے پورے کیڈر کو لے آئیے باہر۔ اگر تکلیفیں جھیلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ اور ایک طرف یو پی پولیس ہے، اب اس کو میں کیا کہوں، اس کو کس طرح کے انسٹرکشن مل رہے اور خود کن کن کے لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے، ان کے کیا جذبات ہیں۔ ایک طرف میں ابھی جے پور راجستھان سے آیا ہوں، ایک طرف جے پور کے ایڈمنسٹریشن، اس کے سینئر پولیس آفیسر سے میری خود ملاقات ہوئی۔ پوری راجستھان کی تاریخ کا اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا جتنا ابھی 12 تاریخ کو جے پور میں ہوا تھا۔ بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق 7-8 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، جس میں شاید 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ تو عورتیں تھیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور اتنا ویل آرگنائز، اتنا ڈسپلن کہ پولیس آفیسرز کے پاس الفاظ نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ حیرت کا اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ بہت ہی ڈسپلن انداز سے لوگ آئے اور گئے۔ تو میں جے پور کے ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں، اور جے پور کے پولیس آفیسرز کو، ایڈمنسٹریشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اسٹیٹ آف راجستھان کی گورنمنٹ کو بھی اب مبارکباد دینا اور اپریشیٹ کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے اگر الٹے آدیش ہوتے تو بعض وقت پولیس والے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یو پی کے پولیس افسران سے بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا انصاف سے کام لیں، تھوڑا سنیم برتیں۔ بھارت سرکار سے اور اس سے بھی زیادہ RSS کی لیڈرشپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ بھارت کو اپنا غلام نہیں بنا پائیں گے۔ یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس سے بہت بہتر راستہ بھی آپ اختیار کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ بھارت کے اندر مہنگائی کس قدر بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کس قدر بڑھ رہی ہے، کرائمز کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے، اور کتنی اور سمسیائیں ہیں۔ میں RSS کی قیادت سے کہتا ہوں کہ آپ سرکار کو سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ ان مسائل کو حل کریں اور ملک کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں، ملک کی ترقی پر توجہ دیں۔ آپ نے اگر محبت سے مسلمانوں کو قریب کیا اور ملک کی ترقی کے لیے آپ نے ان کو قریب کیا، ان کا دھرم پریورتن کرنے اور ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے نہیں، تو مسلمان جان لگا دیں گے بھارت کی ترقی کے لیے۔ اور آخر میں عام مسلمانوں سے اور پھر بھارت کے عام پبلک سے کچھ کہوں گا۔ عام مسلمانوں سے کہوں گا کہ دیکھو میرے پیارو، گھبرانا مت، بلکہ گھبرانے کے بجائے تم ذرا سا الٹا سبق لو، الٹا نہیں بلکہ وہی سیدھا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بڑھا لو، پیارو اپنے تعلق کو بڑھا لو۔ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی گالی دے تب ہم دکھائیں کہ ہم کو محبت ہے، یعنی تمہارے ابا اماں تم سے کچھ کہتے رہے تم نہ مانو، جب کوئی باپ اور ماں کو گالی دے تب تم پتھر مارنا شروع کر دو، تو یہ تو پھر سچی محبت نہیں ہے۔ میں بچیوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، تم حضرت عائشہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، ان کے بارے میں پڑھو
جس زبان میں تم چاہو کتابیں تم کو مل جائیں گی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی فیملی لائف پڑھو. عام مسلمانوں سے کہتا ہوں, اب اللہ کے رسول اور حضور کے گھر والوں, اہل بیت, حضور کی بیٹیوں, حضور کے صحابہ اور صحابیات, اب ان کی زندگی سے قریب کر دو اپنی زندگی کو. یہ تمہارا احسان ہوگا اپنی ذات پر سب سے پہلے, اور اس سے تمہارے دیش کو بھی فائدہ پہنچے گا, ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا. تم یہ ہوشیار رہنا. مجھے تو یقین ہے کہ یہ پتھر بازی جو شروع کرتے ہیں دو چار لوگ, وہ تمہارے اندر کے نہیں ہوتے, وہ باہر سے پلانٹ کیے جاتے ہیں, اور کپڑے تمہارے جیسے پہنے ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے ہی کوئی کہہ چکا ہے کہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو بھائی یہ مت کرو, ہوشیار رہو. کوئی پتھر مارنے کی ضرورت نہیں, کوئی پراپرٹی توڑنے یا پولیس پر پتھراؤ کر کے اپنے ہی نقصان کرو گے تم. یہ مت کرو, بالکل مت کرو. تم بہت ہی شریفانہ انداز سے گفتگو کرو. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم غصے میں آؤ, اور غصے میں آ کر کوئی ایسا کام کرو کہ اس کے بعد ان کو وہ سب کچھ کر دینے کا موقع مل جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور بھارت کے بھی عام لوگوں سے میں کہتا ہوں, بالکل جو غیر مسلم ہیں, آپ نکل کر باہر آؤ بھائی, آپ کھل کر باہر نکلو صاحب. آپ نکل کر باہر آؤ, آپ خود ساتھ دو مظلوموں کا, اکٹھا کرو مظلوموں کو, اکٹھا ہو جاؤ اے مظلوموں. کب تک یہ الگ الگ سنگھرش کرتے رہو گے؟ الگ دلتوں کی پٹائی کی جا رہی ہے, الگ غریبوں کو ستایا جا رہا ہے, او بی سیز کو الگ, ایس سی ایس ٹیز کو الگ. اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح بالکل نہیں چلے گا. اور ایک بات رہ گئی مسلمانوں سے کہنا. مسلمانوں, ابھی 3-4 دن پہلے حیدرآباد میں پھر ایک شادی ہوئی, اور اس شادی کا ویڈیو وائرل کیا گیا ہے. بارات والے چوراہوں پر کھڑے ہو کر نوٹ اچھال رہے ہیں, نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں, اپنی دولت مندی کو دکھا رہے ہیں. اور اسی دن شاید ایک واقعہ اور ہوتا ہے کہ بھوک, فاقے اور غریبی سے تنگ آ کر ایک مسلمان فیملی کے 6 لوگ, میاں بیوی اور بچے, یہ زہر کھا کر تالاب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور سب مر جاتے ہیں. یہ اسلام ہے. تم شیروانیاں پہن کر سڑکوں پر ناچ رہے تھے, تم حیدرآبادی کلچر میں رائج شیروانیاں پہن کر سڑکوں پہ تماشا کر رہے تھے. کچھ اندازہ ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے آسمانوں کے اوپر سے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ اور تمہیں ہوش ہی نہیں ہے. حیدرآباد کے علماء, حیدرآباد کے عقلاء و دانشور, میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ سوشل بائیکاٹ کریں ان لوگوں کا, سخت ترین قسم کے اعلانات کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایسی بیہودہ حرکت کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے. یہ اسلام ہے. ہم ہزار کہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے کہ تم اسلام کو پڑھو, ہم کہتے رہیں گے, لیکن آپ بتاؤ وہ اسلام کو کیا پڑھیں گے؟ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بہت کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا, لیکن اچھا خاصا لمبا ہو گیا ویڈیو, اور لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھ پاتے. بس میں اسی پر مکمل کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بہت سیریس موڈ میں اب آ جائیے, تمام لوگ. اور جو میں نے بات شروع کی تھی جہاں سے, پھر ایک بار میں کہتا ہوں نپور شرما سے, پلیز پلیز انڈرسٹینڈ اسلام, ریڈ اسلام, ریڈ قرآن. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسلام قبول کر لو,
لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اوپینین ہونی چاہیے وہ انفارمڈ ہونی چاہیے، وہ ہیئر سے پر نہیں ہونی چاہیے، یہ پروپیگنڈے پر آدھارت قسم کی کوئی اوپینین نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ نپور تمہاری ہی بات کی وجہ سے میں انکریج ہو کر میں تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اچھا رسپانس ملے گا ان سب کی طرف سے جن کو میں نے ایڈریس کیا ہے۔ اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ سب کو، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔